ایران جنگ کو جلد ختم کرنے والے ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر کا تقریب سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ چینی صدر کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کبھی بھی ماضی جیسی نہیں ہوگی۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کا کہنا ہے کہ دشمن کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ وہ ایرانی قوم کا احترام کرے اور ایران کے جائز حقوق تسلیم کرے۔ ایران کا نہ تو محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر احمق دشمن نے اسرائیلیوں کے جال میں پھنس کر ایک اور جارحیت کی حماقت کی تو جدید وسائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور 1 سال قبل بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی۔ دشمن کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ وزیر اعظم کی آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد افغان طالبان کے زیر اثر ہیں۔ پاک سرزمین سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے معاونوں کو بھی شکست ہوگی۔ 1 سال قبل بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی۔ دشمن کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ وزیر اعظم کی آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد افغان طالبان کے زیر اثر ہیں۔ پاک سرزمین سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے معاونوں کو بھی شکست ہوگی۔ شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ آپریشن غضب للحق دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیر اور فلسطین کے عوام سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ اجلاس میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں محفوظ ماحول عالمی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم دورہ کوئٹہ مکمل کر کے اسلام آباد روانہ۔ دہشت گردی اور پروپیگنڈے سے ترقی کو روکا نہیں جا سکتا۔ پراکسی سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث کامیاب نہیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریژن کا دورہ۔ افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے تربیتی معیار اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا جدید جنگی تقاضوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے بہتر گورننس اور عوام دوست پالیسیاں ناگزیر ہیں۔ پائیدار ترقی عوام دوست حکمت عملی اور بہتر طرز حکمرانی کے ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے مشروط ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے بلند حوصلوں اور آپریشنل تیاری کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ ایران ڈیل کرنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہمیں ایران پر ایک اور حملہ کرنا پڑ سکتا ہے یا شاید نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کل ایران پر نئے حملے شروع کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھے۔ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ قطر، سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے مجھ سے رابطہ کیا۔ نہیں جانتا کیوبا میں رجیم چینج ہوگی یا نہیں۔ ڈیموکریٹس ایران کے ساتھ مذاکرات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی مہم دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے، ہم مکمل تیار اور الرٹ ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ۔ کہا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ٹرمپ اور ایران دونوں دوبارہ جنگ کے حق میں نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔ میں پاکستان گیا، ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تک طویل مذاکرات کیے۔ ایران بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ معاملے پر کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر کے بعد روسی صدر کا دورہ چین۔ ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ روسی صدر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کی 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری ملاقات ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ماسکو اور بیجنگ کسی ملک کے خلاف اتحاد نہیں بنا رہے، بلکہ عالمی امن اور مشترکہ خوشحالی کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کبھی بھی ماضی جیسی نہیں ہوگی۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کا کہنا ہے کہ دشمن کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ وہ ایرانی قوم کا احترام کریں اور ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کریں۔ ایران کا نہ تو محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر احمق دشمن نے اسرائیلیوں کے جال میں پھنس کر ایک اور جارحیت کی حمایت کی تو جدید وسائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ یو اے ای پر ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری۔ اماراتی فضائی دفاع نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 6 ڈرونز کو روکا۔ ڈرونز شہری علاقوں اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تھے، جنہیں کامیابی سے روک دیا گیا۔ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اتوار کے روز براکہ جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے والے ڈرونز عراقی سرزمین سے داخل ہوئے۔ امریکہ نے ایرانی کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ کرنسی ایکسچینج کمپنی امین ایکسچینج پر پابندیاں عائد۔ ایرانی کمپنی کا نیٹ ورک یو اے ای، ترکیہ اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے 19 ایرانی بحری جہازوں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں 22 خوارج ہلاک۔ تمام کا تعلق بھارتی سرپرستی میں چلنے والے فتنہ الخوارج سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 17 مئی سے جاری۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق خوارج مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ علاقے کا محاصرہ مکمل۔ کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت، 21 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ثنا یوسف قاتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ دوران سماعت مدعی کے وکیل نے ملزم کو 2 بار سزائے موت دینے کی استدعا کی۔ ملزم عمر حیات کے وکیل کا کہنا تھا کہ ذاتی رنجش کے باعث ملزم کو سزائے موت دینا زیادتی ہوگی۔ اس ڈر سے فیصلہ نہ کریں کہ NGO سڑکوں پر نکل آئیں گی۔ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ ثنا یوسف کے والدین کا عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے انصاف کے رخ کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ہماری ذات نہیں، پورے معاشرے کے لیے ہے۔